ویلکم بیک فرام دور ناظرین. میں کہہ رہا تھا کہ میرے شہر میں کچھ ریلیوں کا موسم آیا ہوا ہے, جلسوں کا موسم آیا ہوا ہے. یہاں پر شیخ رحیل اصغر صاحب بھی موجود ہے, ابرار الحق صاحب بھی موجود ہے, یاسمین راشد صاحبہ بھی موجود ہے. ابرار صاحب نے بات کی, کہنے لگے کہ اپنے مقصد کے حوالے سے سب سے بڑی ریلی ان کی ہوگی. اور یہاں پر شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں, کوئی وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے مقابلے پہ یہ بتانے کے لیے لاہور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, سب سے گائیڈ لائن لینی ہے, سب ہر کوئی پولیٹیکل ورکر ہے, اس نے عوام کے لیے بات کرنی ہے. یاسمین راشد صاحبہ, آپ کے جلسے کا کیا مقصد ہے جی؟ لاہور میں پاور شو کرنی ہے, بتانا ہے کہ ہم نے لاہور میں بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے؟ جی الحمدللہ لوگ تو بہت مل گئے ہیں. اچھا ہاں, لیکن بیسکلی اگر آپ ہماری ہسٹری دیکھیں تو ہم تو پچھلے 1.25 سال سے سڑکوں پہ ہی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ریمونڈ ڈیویز کے وقت بھی ہم ہی باہر نکلے ہوئے تھے, ہم ہی سڑکوں پہ جلوس نکال رہے تھے, ہم ہی جلسے کر رہے تھے, ہم ہی احتجاج کر رہے تھے. پھر اس کے بعد لوڈ شیڈنگ پہ ہم احتجاج کر رہے تھے, ہم ہر قسم کی مہنگائی پہ ہم نے احتجاج کیا. جب پیٹرول کی قیمت بڑھی تب بھی ہم نے احتجاج کیا. ہم تو مسلسل احتجاج کی, ہماری تو موسم کے مطابق کبھی احتجاج نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا کیونکہ آج کل موسم اچھا ہو گیا تو ہم احتجاج کریں. اچھا, آپ مسلسل احتجاج ہی آج کل کرتے رہتے ہیں, پورا سال میں بھی احتجاج کیا. وجہ یہ ہے کہ کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا, میں تو صرف شیخ صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیے کرپشن, جب ہم بات کرتے ہیں کرپشن کی تو حکومت کیونکہ ایک اسٹیٹ از بیسکلی رسپانسبل حالات یہ کرپشن کو کم کرنے کے لیے. ابھی پچھلے دنوں دیکھیے کتنا بڑا سانحہ ہوا کہ وہ آپ کے انٹرمیڈیٹ بورڈ کا جو رزلٹ نکلا پنجاب کے اندر, کرپشن ہی انوالو تھی نا, وہاں گڑبڑ ہو رہی تھی نا. اور لوگوں نے کرپشن تھی یا نااہلی تھی؟ نااہلی بھی. آپ دیکھیں نا, اگر میں اپنے کام میں نااہل ہوں, وہ بھی کرپشن ہے. دیٹ از اے پارٹ آف کرپشن, دیٹ دا سسٹم از کرپٹ, کہ وہ آپ کی مانیٹرنگ اور ایویلیویشن نہیں کر رہی. تو میرا خیال ہے ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ دونوں حکومتیں, یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپل پارٹی کی حکومت کو احساس کرنا چاہیے کہ لوگوں نے ان پہ بہت زیادہ اعتماد کر کے ان کو ووٹ ڈالی تھی, اور انہوں نے لوگوں کی خاطر کچھ نہ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. لوگوں کے حالات بہتر کرنے کے لیے وہ جو توقع تھی وہ ختم ہو گئی, اور ہر طرف کرپشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, ہر چیز کے اندر ہر قسم کا سسٹم ختم ہو رہا ہے. اس میں چاہے ہم کہیں کہ جی مرکز کی حکومت ہے یا صوبائی حکومت, دونوں اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اچھا, بڑی عجیب سی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ کرپشن کے خلاف آپ بھی ہیں, کرپشن کے خلاف ابرار الحق بھی ہیں, کرپشن کے خلاف شیخ رحیل اصغر بھی ہیں, مقصد تینوں کا جو ہے ریلیوں کا ایک ہی ہے, اور ریلی تینوں کی علیحدہ علیحدہ, جلسے تینوں کے علیحدہ علیحدہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو حکومت نہیں ہیں, ہم تو حکومت نہیں ہیں, ہم تو عوام ہیں, ہم عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں. حکومت تو یہ لوگ ہیں, اگر کوئی تبدیلی لانی تھی تو انہوں نے لانی تھی, ہم تو نہیں لا سکتے تھے. ہم تو ایک آواز بن کے عوام کی کھڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگ آ جائیں گے آپ کے جلسے میں, کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے؟ آپ کو وہ مینار پاکستان کے گراؤنڈز کا اندازہ تو ہوگا. کھلی ڈولی انہوں نے پتہ ہے کیا ایک تھوڑی چلاکی یہ ہو گئی کہ خود یہ سڑک پہ آ گئے ہیں اور آپ کے لیے چھٹی کا دن رکھ دیا ہے, اور مینار پاکستان شیخ صاحب جیسے ہی آپ کامیاب حکمت عملی آپ کی, نہیں میں نے نہیں کیا, آپ کی پارٹی نے, دیکھیں آپ کی پارٹی نے, غلط نہ کریں, ان کی اپنی چوائس تھی. اچھا, ان کی اپنی چوائس تھی. میں اگر ان کو یہ کہتا چھٹی والا دن چننا, اتنا بڑا گراؤنڈ میدان چن لینا, صحیح کہ چھٹی والا دن اور گراؤنڈ ان کی اپنی چوائس تھی. اچھا, آپ کی اپنی اگر میں وہاں پہ یہ کہتا, قدغن لگاتا کہ جی آپ یہاں پہ نہ کریں, آپ کسی اور جگہ کر دیں, تو پھر ایک آواز بلند ہوتی کہ دیکھیں مشکل نہیں, آپ نے ایک چن لی اپنے لیے. میں بتاؤں کہ اس سلسلے میں یہ بات میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں, بلکہ ہم یہ کہہ رہے تھے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں, کہ تاکہ یہ یہاں پہ سیکیورٹی رسک ہے, اور کیوں کھلی جگہ نا جی. تو ایک دو مرتبہ کنونس کرنے کی کوشش کی, لیکن جب یہ انہوں نے اس بات پہ اتفاق نہیں کیا تو پھر بات وہیں پھر آ جائے گی کہ اگر وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ اگر یہ بات کرتی تو غالباً پھر چلیں خود اپنے لیے انہوں نے مشکل چن لی. مشکل نہیں ہے جی, آپ کیسے کہتے ہیں مینار پاکستان کی اتنی بڑی گراؤنڈ ہے جی, میں لاہور کا رہنے والا ہوں, مجھے پتہ ہے. آپ سن رہے ہیں نا ان کی بات, مشکل نہیں ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مشکل نہیں ہے. آج آپ بیٹھ کے, میں اپنی بہن سے یہ کہوں گا, آج آپ بیٹھ کے یہ قطعی طور پہ طے نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ یہ کتنے بندے لے کے جائیں گے, وہاں پہ کتنے بندے آئیں گے. یہ کہنا میں نہیں سمجھتا, یہ تو خدائی دعوے ہیں نا, یا آپ ولی ہیں تب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں, یا نہیں جی میں کوئی وہ دعویٰ نہیں کر رہے, مجھے کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو نہیں کہہ رہے, آپ کو نہیں کہہ رہے, وہ مجھے کہہ رہے ہیں. میں تو آپ کی مدد کر رہا ہوں جی, بہت شکریہ. میں تو آپ کے لیے بات کر رہا ہوں. میں تو آپ کی باتوں کو, آپ کی تنقید کو اپنے لیے مشرے نہ سمجھوں گا.
हाँ अच्छे अच्छे बता, तो फिर मिलकर मिल क्यों नहीं जाते आपस में? लेकिन अच्छा लेकिन एक सेकंड तो इधर से आएगी ना। लेकिन एक सेकंड, जो एक बात बड़ी अहम है जो कि मैं शेख साहब के गोश गुजार करूंगी, वजह ये है कि बिल्कुल सही बात है कि वो कहते हैं कि भाई हर बंदे का हक है रैली निकालना, हुकूमत का भी हक है अपने खिलाफ रैली निकालना। ऐसी तो अपने खिलाफ अपने ही खिलाफ है, यहाँ किसके सामने रैली निकालनी थी तो वहाँ जाके इस्लामाबाद में निकालते, अपने खिलाफ क्यों निकाल रहे हैं? पर मकसद है कोई बात नहीं, ये तो हर बंदे का सियासी हक है, इंसान कर सकता है। लेकिन देखिए अब जुल्म जो हम पे हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम अपने पोस्टर लगाते हैं तो हमारे पोस्टर उतर जाते हैं, हम अपने नहीं, मैं सर मैं आपको सही नहीं, मैं यकीन जानिए आप कहिए तो अब भी मैं ले जाके दिखाऊं कि इमरान खान की तस्वीर के ऊपर जहां हमने लगाया हुआ था उसके ऊपर आपके उसके बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए। अब मकसद ये होता है, देखिए बात ये है कि ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो तलखियां पैदा करती हैं और दिल आजारी करती हैं। इस वजह से हम आपको तो कोई शिकायत नहीं है, आपको तो शिकायत नहीं है कि आप नजम और इब्रार की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूँ, आप मुझे पॉइंट आउट कीजिए, ठीक है, मैं खुद जाके वहाँ से आपका पोस्टर जो है उसको नंगा करवाऊंगा ताकि उसकी वजह से आपके पास और ज्यादा से ज्यादा और जो मैं हमारे उतरे में उनको लगवा ये मैं नहीं उतारा। अच्छा नहीं, ये मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। इमरान साहब आपको तो कोई शिकायत नहीं है ऐसी? नून लीग वाली कोई वैसी बात नहीं। नहीं, मुझे कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि हमने बैनर्स लगाई, बड़े काम हम अफोर्ड नहीं करते थे। अच्छा। मेरे जितने 4 दोस्त हैं उन्होंने खुद अपने तौर पे जो खरीद के वहाँ पे वो लगाए हैं। फिर एक ही बात चला जाएगा। नहीं, वो हमारा एक अपनी आइडियोलॉजी है विच इज़ नॉन पॉलिटिकल इन नेचर, अगर ये एजेंडा उसका ये। अच्छा, मैं अभी ये सारी बातें सुन रहा था ना, मैं ज़हन में ये ख्याल आ रहा था कि हम इस तरह के रोज़ प्रोग्राम्स देखते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस बैठ के आपस में सारे मामला, अगर ये सारी की सारी बातें हम फोकस कर दें अपने मसाइल के ऊपर कि भाई किस तरह हल करना चाहते हैं, कोई एक डेवलपमेंटल एजेंडा इनको बनाने के लिए हम टास्क दे दें। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एक छोटी सी थिंक टैंक बनाया, जो मैं अभी जिसके बारे में मैं ज़्यादा तफसील से बात करूँगा अपनी रैली वाले दिन, कि उसमें सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी पे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे मसाइल उनके मुमकिना हल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैं सबके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मेरे सारे भाई बहन हैं, मेरा कोई बैनर उतार भी देगा, मुझे किसी से कोई टेंशन नहीं है, मैं इनके पास चला जाऊँगा, यार ये करके देखो, इससे फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली हमने देखना है अवाम का फ़ायदा। तो जिस तरह एपीसी में हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई एक ऐसा इशू आ जाता है बैरूनी, इसी तरह हम इन मसाइल पे भी अल्लाह करे सारे इकट्ठे होकर देखें जी, मुझे यही आज के प्रोग्राम में जो चीज़ सामने आ रही है इब्रार साहब, वो यही कि करप्शन आप सबका मसला है। आप उसको करप्शन को बुरा कहते हैं, बेरोजगारी आप सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लोड शेडिंग आप सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सारे मसाइल जो हैं हमारे मसाइल, अवाम के मसाइल, आपके अपने मसाइल हैं, तो फिर क्यों नहीं इकट्ठे होकर भी एक आवाज़ उठाई जाती, पूरी कौम मिलकर इसके लिए जद्दोजहद क्यों नहीं करती कि सारी चीज़ें बेहतर हो? बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।